جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرپوز کر رہی ہیں کہ ان کو ملازمت کے لیے رکھ لیا جائے، اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں، شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہ سارا واقعہ قرآن میں آیا، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، اور ساتھ دلیل کیا دے رہی ہیں، کہتی ہیں انا خیرا من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں، نمبر ایک وہ قوی ہو، طاقتور ہو، اور نمبر دو وہ امانت دار ہو، دیانت دار ہو، امین ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی صحت کے اصول۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ لیکچر کے اندر ہمارا ٹاپک تھا کہ مقصد حیات تعمیر شخصیت، کہ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اس کو تعمیر کرے مثبت بنیادوں پر، اور اسے اتنا پالش کر لے کہ مرنے کے بعد جنت کی حسین فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو جائے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شخصیت کے مین پارٹس، مین حصے تین ہیں، نمبر ایک جسم، نمبر دو ذہن، اور نمبر تین روح۔ یہ تینوں حصے انسانی شخصیت کے ہیں، اور ان تینوں کو پالش کرنا ہے، ایک متوازن انداز کے اندر ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، ان کے اندر ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جسم اگرچہ موت کے بعد اگلے مراحل کے اندر ساتھ نہیں جانا ہے، اگلے مراحل میں روح نے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جسم تو قبر کے اندر جا کر چند دن کے بعد قبر کو کھودا جائے تو جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹی میں مل کر ختم ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے نا، اس مٹیریل دنیا کا، سو لہٰذا وہ اگلے مراحل کے اندر ساتھ نہیں جانا، اگلے مراحل میں نیا جسم ملنا ہے۔ لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر جسم روح کی سواری ہے، اور روح نے اس جسم کے اوپر سوار ہو کر ہی یہ سارے فاصلے طے کرنے ہیں، لہٰذا روح کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس سواری کا، جسم کی سواری کا صحت مند حالت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یا پھر اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شخصیت کے جو تینوں حصے ہیں، یوں سمجھ لیں تعمیر شخصیت کے ضمن میں جسم کی حیثیت مکان کی پہلی منزل کی ہے، اور ذہن کی دوسری منزل کی ہے، اور روح کو آپ تیسری منزل سے تشبیہ لیں، بات کو سمجھنے کے لیے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اب دوسری اور تیسری منزل کی مضبوطی اور استحکام کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ پہلی منزل جو کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے تو جسم کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے a healthy mind is in a healthy body، کہ ایک جو ہیلدی مائنڈ ہے نا، صحت مند ذہن، وہ صحت مند جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جسم ہی خزاں کے پتوں کی طرح مرجھایا ہوا ہے، کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہے، تو پھر لازماً ہماری ذہنی اور روحانی جو کارکردگی ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ ہمارا عبادت کرنے کو اتنا دل نہیں چاہے گا، مطالعہ میں اتنا دل نہیں لگے گا، اور اچھے نیکی کے کام بھی کرنے کو اتنا دل نہیں چاہے گا۔ لہٰذا جسمانی صحت جو ہے نا وہ شرط اولین ہے، چاہے آپ دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یا آپ اخروی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جسم بڑی حد تک صحت مندی کی حالت میں موجود ہو۔ اس اصول کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، اور ہمارا مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرپوز کر رہی ہیں کہ ان کو ملازمت کے لیے رکھ لیا جائے، اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں، شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہ سارا واقعہ قرآن میں آیا، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم اپنے ہاں ملازم رکھ لیں،
اور ساتھ دلیل کیا دے رہی ہیں، کہتی ہیں انا خیرا من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں، نمبر ایک وہ قوی ہو، طاقتور ہو، اور نمبر دو وہ امانت دار ہو، دیانتدار ہو، امین ہو۔ تو آپ دیکھیں قرآن اس کو باقاعدہ ایک اصول کے طور پر بیان کر رہا ہے، پہلی شرط قوت لا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک موقع پر اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ہم اپنے دشمن سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے کریں ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی نے کہا کہ طالوت کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ بھی قرآن نے بیان کیا، طالوت کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب قوم نے کہا لو جی وہ کیسے ہمارا امیر ہو سکتا ہے، وہ تو ایک عام سے خاندان کا، معمولی سے خاندان کا، غریب سے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو ہم میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو کرنا ہے تو ہم میں سے کریں، وہ کیسے امیر ہو سکتا ہے۔ تو آگے نبی نے دلیل کیا دی، کہا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم کے اندر دونوں چیزوں میں ایک زیادتی دی ہے، برتری دی ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہے اور علمی طور پر بھی مضبوط ہے۔ یہاں سے بھی یہ اصول آشکار ہو رہا ہے کہ جسمانی صحت کا ہونا یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے، قیادت کے لیے، امارت کے لیے، سیادت کے لیے جو اہلیت ہے اس کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو قابل ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے۔ خسارے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی قدر نہیں کر پاتی ہیں، ان کو اس طرح سنبھال نہیں پاتی ہیں، یوز نہیں کر پاتی ہیں جیسے کہ وہ ہونی چاہیے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کے، فرصت کے لمحات کا ہونا، یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مگر لوگوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں کی عام طور پر قدر نہیں کر پاتی، ان کی حفاظت نہیں کر پاتی اور ان کو پراپر طریقے سے یوز نہیں کر پاتی۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو مومن قوی ہے نا، جسمانی طور پر طاقتور ہے، قوت والا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ اور فرمایا آگے فرمایا خیر دونوں میں ہی ہے، خیر دونوں میں ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کمزور کو، اگر کمزور کے بھی اعمال اچھے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑی خیر ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، مگر جسمانی صحت کا ہونا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دس از اے پلس پوائنٹ، یہ ایک مثبت نقطہ ہے، ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اللہ اس بنا پر بھی کسی کو تھوڑا زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر اگر دونوں مومن نیک ہیں فرض کریں اور دونوں میں سے ایک جسمانی طور پر زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، صحت مند ہے اور دوسرا کمزور ہے، تو ان دونوں کی نیکیاں اگر یکساں لیول کی ہیں، تقریباً کردار برابر لیول کا ہے، تو وہ جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے نا وہ اللہ کو زیادہ احب ہے، محبوب ہے، اس بنا پر کہ جسمانی صحت بھی اللہ کی نظروں میں ایک اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہیلتھ از ویلتھ، کہ صحت ایک دولت ہے، میں کہتا ہوں ہیلتھ از دی ویلتھ، ایمان کے بعد صحت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ لہذا صحت مند زندگی کا ہونا جو ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، صحت مندی کی حالت کو برقرار رکھنا۔ بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی یہ اپنی ایک مستقل سنت ہے۔ کیسے؟ 63 سال کی حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، 63 سالہ زندگی کے اندر کوئی سیریس، کوئی کرونک بیماری ہمیں حضور علیہ السلام کے ہاں نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں جسٹ کبھی کبھار بخار ہو گیا، کوئی اور ہلکا پھلکی کوئی طبیعت کے اندر، اس کے علاوہ 63 سالہ زندگی تک جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاں کوئی بیماری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مندی کی حالت کا ہونا اور اس کے لیے کوشش کاوش حضور علیہ السلام نے جو بھی کرتے رہے، حفظان صحت کے اصولوں کو بھی فالو کرتے رہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں ہمیں جو جو حکم بھی دیے ہیں نا، جس کام کو بھی کرنے کا، جس کو نہ کرنے کا، جس سے روکا ہے یا جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سارے کے سارے احکام کو فالو کرنا ہمیں اخروی ثواب کا مستحق تو بناتا ہی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فوائد کا حامل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح جسمانی صحت کے حوالے سے بھی، کھانے پینے کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں جن چیزوں کا تعلق صحت کے ساتھ ہے، جو اصول قرآن و حدیث کے اندر دیے گئے ہیں، جب ہم اسلام کی تعلیمات سمجھ کر، حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر یا قرآن کا حکم سمجھ کر ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں الگ سے ملتا ہے، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ان کے پلس پوائنٹ جو ہم نے ان کے بینیفٹس ہیں ہماری صحت کے حوالے سے، وہ ہمیں الگ سے مل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، ٹھیک ہے، نالے کھا خرمانیاں تے نالے پن بادام، ٹھیک ہے، نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو۔ کیا مزے کی بات ہے، کیسے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمارے دین نے جو احکام ہمیں دیے، ایک طرف تو دیکھیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر دیں، اور دوسری طرف جناب ساتھ ہی ساتھ کئی قسم کے بینیفٹس ہم دنیوی اعتبار سے بھی حاصل کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحت کے حوالے سے کون کون سے اصول ہیں جن کو فالو کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ کوئی فہرست چھوٹی نہیں ہے، اس حوالے سے اگر میں کہوں درجنوں اصول ہیں تو درجنوں بھی کم ہیں، وہ سینکڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں کہ جن میں جو صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، کوئی پازیٹیو انداز کے اندر، کوئی نیگیٹو انداز کے اندر، مگر ہم اس وقت صرف زیادہ لمبی چوڑی گنتی میں نہیں آپ کو ڈال رہے ہیں، اونلی 3 اصول بیان کرنے جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل پرنسپل سمجھ رہے ہیں آپ، ایک بین الاقوامی قوانین سمجھ رہے ہیں صحت کے حوالے سے، اور یہ 3 اصول قرآن مجید کی 3 آیات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ صرف 3 اصول، لمبا چوڑا نہیں نصاب آپ کو دیا جا رہا، صرف 3 اصول ہیں جو قرآن کی 3 آیات سے اخذ کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید بیسیکلی جو کتاب ہے نا، وہ کتاب ہدایت ہے، وہ صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے نہیں تھی، وہ تو ہدایت سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، مگر چونگے کے اندر پتہ نہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ اور بھی رکھ دیا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت تو ہے ہی، ھدی وشفاء، اس کے ساتھ ساتھ یہ شفا کا نسخہ بھی ہے، اور شفا سے مراد جسمانی صحت بھی ہے، ذہنی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے، ہر قسم کی صحت ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 اصول قرآن کی 3 آیات سے اخذ کیے گئے ہیں، اور اگر بندہ ان کو دیانتداری کے ساتھ فالو کر لے، پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے بچ جائے گا، اور ایک صحت مند زندگی کی بنیادوں کا آغاز کر لے گا، بنیادیں رکھ لے گا۔ بنیادیں جب بن جاتی ہیں نا تو پھر اوپر عمارت خود بخود ہی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ 3 اصول کون سے ہیں؟ مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ڈاکٹر عماد فہمی صاحب، یہ ان کی سال ہا سال کی ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ جسٹ ان 3 اصولوں کو فالو کر لیں جو انہوں نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ ایک مسلم سرجن ہے، ڈاکٹر ہیں، ماہر غذائیت بھی ہیں، تو انہوں نے کہا ان 3 اصولوں کو بندہ فالو کر لے تو بے شمار قسم کے حیرت انگیز نتائج دیکھے گا صحت کے حوالے سے، بہت ساری الجھنوں سے بچ جائے گا، بہت ساری کمزوریوں سے بچ جائے گا، اور بہت سارے فوائد وہ حاصل کر لے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے نہ تو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑی مالداری کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہا جی بادام کھانے ہیں آپ نے ڈیلی بیسس پر اتنے، آپ کہیں جی ہماری جیب میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ بادام کھا سکے ہم، یا فلاں کام کرنا ہے یا فلاں، کوئی لمبے چوڑے تردد کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک عدد ارادے کی ضرورت ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی اس 28ویں شب کے دامن گئے عین آدھی رات کے وقت جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو ایک عدد ارادہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ارادہ آپ کے اندر آپ کے خالق اور مالک نے آپ کی تخلیق کے ساتھ ہی رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ ارادہ کہیں بازار سے لینے نہیں جانا پڑنا، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے یوز نہ کریں، ہمارے اندر موجود ہے ارادے کی طاقت، تو بس ایک ارادے کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی آئیے اب اس تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کون سے۔ پہلا اصول نمبر 1 یہ کیا ہے اصول؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کلو وشربو ولا تسرفو، ہے لوگو کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب بتائیں کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے، کہتا ہے میں اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں، اس کی باتیں کس گنتی میں ہیں، پھر کس کام کی ہیں جس کو اللہ پسند ہی نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا کھاؤ
پیو لیکن اسراف نہیں کرنا ہے. فضول خرچی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اسراف. اسراف کا مطلب یہ ہے بلا ضرورت کھانا اور زائد از ضرورت کھانا. دو باتیں کہہ رہا ہوں میں. نمبر ایک، بلا ضرورت کا مطلب ہے کہ بھوک آپ کو لگی نہیں ہے، ایسے ہی بس سامنے آ گیا، دل چاہا ذرا زبان کو تھوڑا سا کچھ چسکا دینے کے لیے، تو ایسے ہی بلا وجہ پکڑ کر چیز کھانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، یہ ہے بلا ضرورت کھانا. اور زائدہ ضرورت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ طلب آپ کو ایک روٹی کی تھی لیکن سالن بڑا مزیدار ہے، کیا کریں بس ہاتھ ہی نہیں رکتا ہے، اور آپ ایک کی بجائے 3 روٹیاں کھا گئے ہیں یا 2 کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنی ضرورت تھی. تو بلا ضرورت کھانا یہ بھی اسراف، اور زائدہ ضرورت کھانا یہ بھی اسراف ہے. تو کہا اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہہ دیا کہ میں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. لو جی، یہ ہے اسراف. اس سے بچنا ہے اگر ہم صحت مند زندگی چاہتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا انٹرنیشنل اصول ہے، مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر کئی قسم کے طریقہ ہائے علاج چل رہے ہیں. ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، طب یونانی ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہیں، تقریباً درجنوں میں ہیں طریقہ ہے علاج. ان کے آپس کے اندر کئی اختلافات بھی ہیں، حتیٰ کہ بعض دوسروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایلوپیتھک والوں کے پاس چلے جائیں، وہ مسکرا کر کہتے ہیں یار یہ ہومیوپیتھک کیا شے ہے. ہومیوپیتھک والوں کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں ایلوپیتھک والوں کو کیا پتا، یہ صرف جسم کو چیر پھاڑ جانتے ہیں. طب یونانی والوں کے پاس جائیں، کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں، ہم بس ہم ہی سے ہی ہیں. اللہ حاصل قیاس. آپس میں کئی اختلافات ہیں، مگر ایک اصول جن پر ان سارے طریقہ ہائے کار کا اتفاق ہے وہ کیا ہے؟ بسیار خوری سے پرہیز کرنا ہے. کہتے ہیں زیادہ ایکسٹرا کھانا یہ بے شمار قسم کی بیماریوں کی جڑ ہے. یہ وہ اصول ہے جس کے اوپر ان میں سے کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے ہی مانتے ہیں اس بات کو. اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ مدینہ منورہ کے حکیم کا واقعہ، حارث بن کلدہ الثقفی کا، آپ کو یاد ہے مشہور واقعہ. اس نے آ کر مدینے میں دکان ڈالی، طب کی حکمت کی، اور کئی دن بیٹھے رہے، کوئی پیشنٹ ہی نہ آیا، کوئی مریض ہی نہ آیا. حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی آبادی ہے تو مریض ہی کوئی نہیں آ رہا، بند کرو اس دکان کو، کیا فائدہ ہے اس دکان کا جہاں بیٹھ کر مکھیاں مارنے فارغ بیٹھ کر. وہ بند کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، جی یہ بیمار نہیں ہوتے ہیں یا بیمار ہو کر جاتے کہاں ہیں؟ میرے علم میں تو کہتے کوئی نہیں، کوئی اور حکیم یہاں پر ہے آس پاس، تو میں تو اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیشنٹ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ان کو 2 اصول بتائے ہیں. نمبر 1، جب تک ابھی بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں ہے، اور نمبر 2، جب بھوک لگنے پر کھانا شروع کرنا ہے تو یہاں تک نہیں پیٹ بھر دینا ہے، کچھ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا ہے. بس یہ 2 اصول ایسے ہیں جن کو یہ فالو کر رہے ہیں، اور ان 2 اصولوں کو فالو کرنا ان کو بیمار نہیں ہونے دے رہا. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ پہلا اصول کیا ہے نا انٹرنیشنل قسم کا اصول. صحت کے اصول بعض جگہوں پہ ویری بھی کرتے ہیں، پرسن ٹو پرسن بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ایک مزاج کو اچھی ہے، دوسرے مزاج کے لیے اچھی نہیں ہے. ایک چیز ایک ملک کے لیے صحیح ہے، دوسرے ملک کے حساب سے صحیح نہیں ہے. ٹھنڈے گرم ملکوں کی چیزیں فرق پڑ جاتی ہیں بے شمار چیزوں کا. مگر یہ ایسا اصول ہے کہ جو ہر صدی کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہ اصول میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو اپلائی کرنا، اس کو دیکھیں، آپ غور کریں. اور یہ بسیار خوری سے بچنے کے لیے زندگی کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، کھانے پینے کے حوالے سے آپ کے کوئی اصول ہوں. اگر آپ کے اصول کوئی نہیں ہے نا، آپ نے کوئی کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں رکھے ہیں یا کچھ پرنسپل نہیں بنائے ہیں، تو پھر جانوروں کی زندگی میں اور انسانی زندگی میں فرق کوئی نہیں ہے. یہ جانوروں کا کام ہے، جب دل چاہا چڑھنا چگنا شروع کر دیا. بلکہ جانور بھی بعض کا تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب سیر ہو جاتے ہیں پھر وہ منہ نہیں لگاتے ہیں. کئی مرتبہ وہ بھی تھوڑی سی اتنی عقل مندی. اور انسان بعض اوقات جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہے لیکن کہتا نہیں اب تھوڑا سا فلانی چیز بھی اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کچھ اصول آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم کھانے کے کچھ اوقات ہی مقرر ہوں کہ ٹھیک ہے درمیانی اوقات کے اندر بندہ پھر طلب سا تھوڑا پرہیز کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کو ایک ماٹو کے طور پر بندہ ذہن میں رکھے کہ یار صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں دنیاوی اعتبار سے کچھ ہوں نہ اخروی اعتبار سے. لہٰذا کھانے پینے کے اندر سٹینڈرڈ مزے کو نہ بنائے بلکہ صحت کو بنائے. یہ 2 چیزیں اگر انسان ذہن میں رکھے تو پھر بڑی حد تک بسیار خوری سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے. ایک تو کچھ
कुछ असूल बनाए, कुछ ज़ाब्ते, कुछ प्रिंसिपल अपने लिए बनाए। और दूसरा ये है कि खाने पीने के अंदर क्राइटेरिया बदल दे। पहले तो सिर्फ मज़े को बनाया हुआ है ना, लज्जत की बजाय, मज़े की बजाय म्यार बनाया जाए सेहत को, कि यार खाते वक्त मैंने ये देखा करना है कि ये चीज़ मेरी सेहत के लिए कैसी है जो कुछ मैं खा रहा हूँ। और इस हवाले से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, लाइफ वेलनेस क्लब का जो यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज़ के तहत मेरे 5-5 मिनट के कई लेक्चर्स हैं। उनमें गालबन कोई 5 या 6 लेक्चर्स फ़कत खाने पीने के हवाले से भी हैं। वहाँ से आपको बड़े खूबसूरत किस्म के टिप्स मज़ीद मिल सकते हैं। यहाँ तो मैंने इख्तिसार के साथ ये इस एक असूल की वजाहत की है, इसी के तहत बता रहा हूँ खाने पीने के हवाले से। उसके बाद ये हो गया जी पहला प्रिंसिपल। अब हम आ रहे हैं दूसरा प्रिंसिपल। ये कुरान मजीद की एक दूसरी आयत से अखज़ किया गया है, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई। कैसी बड़ी बात है जो हमारे खालिक और मालिक ने कर दी। फरमाया कि हमने पानी से हर चीज़ को जिंदा किया है। ये कोई छोटा सा इंकशाफ नहीं है जो इस खालिक कायनात के खालिक और मालिक ने किया, कि ज़िंदगी इसका मतलब है मार्ज़ वजूद में पानी से आ रही है। तो अगर पानी से ज़िंदगी मार्ज़ वजूद में आ रही है तो ज़िंदगी की बका के लिए भी फिर पानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होना चाहिए। ये हमारी अक्ल मानती है इस बात को। और आप अपने मुशाहदे को देखें, मुर्दा ज़मीन खुश्क वीरान होती है, उसके ऊपर पानी बारिश गिरती है, साथ ही वहाँ से ज़िंदगी की कोंपलें फूट पड़ती हैं, कैसी हरी भरी देखते देखते हो जाती है। फिर अला हाज़ल क्यास आप देखें, बंदा बेहोश हो जाता है, बाज़ औक़ात पानी के चंद छींटे मारे जाते हैं, साथ ही उठकर बैठ जाता है। क्या कमाल है, पानी के करिश्मे देखें आप। बाद लोगों की नींद बड़ी सख्त होती है, किसी तरह से वो उठने में नहीं आते हैं, ठीक है। आप पानी के चंद छींटे वैसे ही उनको हिलाते जलाते रहें, वो नहीं उठेंगे। पानी के चंद छींटे उनके मुंह पर मारें, पता नहीं क्या जादू वाला असर होता है, साथ ही वो बंदा नींद की आगोश से बाहर आ जाता है। तजर्बा करके देख लें, अगर आप किया भी होगा मुमकिन है कभी, तो अल्लाह आज़ल के आज बंदे का बाद गला खुश्क हो जाता, बोला नहीं जा रहा होता, 1-2 घूंट ऐसे पानी के अंदर जाते हैं, साथ ही जनाब आवाज़ खुल जाती है। इस तरह के पता नहीं कितने हैरान कुन मुशाहदात हैं जो पानी के हम देखते हैं। तो ये पानी ऐसी चीज़ है कि इंसान को इसके अंदर ज़िंदगी की बका का दारो मदार है। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि इंसान की बॉडी का 70% हिस्सा कमोबेश पानी से बना हुआ है, और उसको सही हालत में फंक्शनल रहने के लिए, वर्किंग पोजीशन में रहने के लिए पानी की एक मुनासिब मिकदार का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये मिलेगा जब मुनासिब मिकदार के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो सही रहेगा। और आपको बताऊं कि हमारे जिस्म के बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल जस्ट पानी की कमी की वजह से पैदा होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। जैसे हम पानी कम पी रहे होते हैं और उसके नतीजे में कई छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, और हम उन मसाइल के हाथों परेशान भी होते हैं। कभी कोई मसला जिल्द का पैदा हो गया, कभी बाज़ औक़ात नींद की कमी के पीछे और कुछ भी नहीं होता, जैसे पानी की कमी होती है कि जिस्म को डिहाइड्रेशन की इस्तिलाह है जो मेडिकल साइंस के अंदर यूज़ होती है कि जी पानी की कमी हो गई है। तो पानी की कमी की वजह से कई किस्म के मसाइल, और पानी की कमी को आप पूरा कर दें तो कई किस्म के मसाइल, सारे नहीं मैं कह रहा कुल्लो 100%, बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल जो पानी की कमी की वजह से जिन्होंने जन्म लिया होता है, पानी की कमी अगर पूरी हो जाए तो वो मसाइल भी खुद ब खुद ख़त्म होने की तरफ आ जाते हैं। तो लिहाजा अब सवाल ये है पानी कितना पीना चाहिए। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि ठीक है, यहाँ मिकदार हर शख्स के लिए यकसा नहीं होगी, मौसम की तब्दीली भी असरअंदाज होती है, गर्मियों में कुछ और मिकदार में ज़रूरत होती है, सर्दियों में और। लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई 7-8 के गिलास नॉर्मल साइज़ के पानी या 2 लीटर के लगभग समझ लें, इतना का पानी पीना जो है वो ज़रूरी है। बाज़ औक़ात गर्मियों के अंदर तो आराम से प्यास भी लगती ही जाती है, पीते जाते हैं, सर्दियों में बाज़ औक़ात प्यास नहीं लगती है और हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। तो उसके नतीजे में पानी की मिकदार जिस्म के अंदर कुछ कम रह जाती है, और उसकी वजह से कई मसाइल, मैंने तजर्बातन मुशाहदातन ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, खाली पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को मुशाहदे की कसौटी पर परख कर बात कर रहा हूँ। तो हमें फिर पता नहीं चल रहा होता और कई किस्म के छोटे छोटे मसाइल का हम शिकार हो रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो मिकदार बताई गई इसके लगभग, और इस हवाले से भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ आप लाइफ वेलनेस क्लब के, तो वहाँ पानी के हवाले से भी मेरा ख्याल है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज़ के तहत टॉपिक चल रहा है, उसके तहत 5-5 मिनट के कमो बेश को 4-5 लेक्चर पानी के हवाले से भी 4-5 हैं,
اندازاً بتا رہا ہوں موجود ہیں، جہاں پر اس حوالے سے پانی کب پینا چاہیے، کب نہیں پینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس پانی کی مزید احتیاطیں کیا ہیں اور پانی کی اہمیت کیا ہے اور انسانی زندگی کے اندر اس کی ضرورت کیا ہے اور کون کون سے امراض وہاں سے جنم لیتے ہیں اور کن کن مسائل کا حل ہو جاتے ہیں پانی کی مقدار پوری کرنے سے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر 5 منٹ کے لیکچر کی صورت کے اندر مل سکتی ہے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا اصول وہ قرآن کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ وارے وارے جائیں اس خدا پر، کیسی ٹرمز یوز کر رہا ہے، کیسی بلاغت ہے اس آیت کے اندر کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، جیسے لباس انسان کے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات کی آغوش کو چاہیے کہ تمہیں ڈھانپ لے، اپنے اندر چھپا لے۔ آدھی آدھی رات تک آوارہ گردیاں کرتے پھرنا، 12 بجے 1 بجے 2 بجے باہر سے واپس آنا، بندہ نظر آ رہا ہو، یہ سب کچھ فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ خالق کائنات نے جو اصول بنائے ہیں، صدیاں جتنی مرضی بیت جائیں، اس اصول کو کوئی مائی کا لال چینج کر کے دکھائے ہیں، یہ فطرت کا اصول ہے، اور فطرت سے جنگ جس نے بھی کرنی ہے اس نے شکست خود ہی کھانی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، یعنی جیسے لباس تمہارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور جسم کو دکھائی نہیں دیتا دوسروں کو، اسی طرح کوشش کرو کہ رات تمہیں ڈھانپ لے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے معاشی سرگرمیوں کا ایک ذریعہ بنایا ہے، باغ دوڑ دھوپ کا۔ تو مطلب کیا ہے کہ فطری زندگی کا فطری اصول یہ ہے کہ دن کے وقت میں بھاگ دوڑ دھوپ کرو، جسم کو تھکاؤ مفید کاموں کے اندر، اور رات جب آئے جسم آپ کا تھک کر چور ہو چکا ہو اور نیند کی آغوش میں رات کے ابتدائی حصے میں ہی چلا جائے اور جا کر سارے جسم کی جو بیٹری ہیں نا وہ چارج ہو جائیں، جسم کی تھکاوٹیں ذہن کی تھکاوٹیں اتر جائیں، نیند کی آغوش میں جا کر سارے تفکرات سے تم نجات پا لو۔ یہ ہے فطری زندگی کا فطری اصول۔ جب ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اس مخالفت کا نقصان فطرت کو نہیں ہونا ہے، اس مخالفت کا نقصان خود ہمیں ہی ہونا ہے۔ اسٹیفن آر کووے کا یہ کہنا ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے مصنف کا، کہ جب بھی ہم کسی اصول کو توڑتے ہیں، ہم اصول کو نہیں توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو توڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ تو ہمیں ہی بھگتنا پڑنا ہے۔ ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارڈن بھی کھڑا ہے، آپ کراس کر جاتے ہیں، سرخ اشارے کو کراس کر جاتے ہیں، تو اس کا خمیازہ کس نے بھگتنا ہے؟ آپ نے بھگتنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ازل قیاس۔ تو فطرت کے اصول، میں کہتا ہوں کسی مرد دنا کا یہ قول صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، کہ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا، کہتے ہیں میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، بندے کو ہیلدی صحت مند بھی بناتا ہے، ویلدی دولت مند بھی بناتا ہے، اینڈ وائز اور عقل مند بھی بناتا ہے۔ ساری دنیا یہ تینوں کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی بھی چاہتی ہے۔ کوئی ہے عقل مند بندہ جس سے پوچھا جائے کسی سمجھدار بندے سے کہ یار آپ عقل مند صحت مند اور دولت مند بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں؟ وہ جواباً کہتے ہیں نہیں بننا چاہتا۔ وہ بننا بھی چاہتے ہیں، اور لیکن ڈٹائی کے ساتھ ایک سادہ سا اصول جو تھا یہ تینوں کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کا، اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ ہیلدی کیسے بنتا ہے، ویلدی کیسے، وائز کیسے، باقاعدہ اس پر لاجک ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ موقع نہیں۔ ہم جیسے بتا رہے ہیں کہ واقعی اس کا بندے کو عقل مند بنانے میں بھی، دولت مند بنانے میں بھی اور صحت مند بنانے میں بہت زیادہ عمل دخل ہے اس ایک اصول کا۔ رابن شرما دنیا کا ایک فیمس رائٹرز ہے، اس کی ایک خوبصورت کتاب چند سال پہلے 5 AM کلب کے نام سے آئی، اور دنیا کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں بک چکی ہے اور کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ 5 AM کلب، پوری کتاب کا فلسفہ کیا ہے؟ 5 AM کلب، 5 بجے صبح کا کلب۔ کتاب کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ رات کو 10 بجے جا کر نیند کی آغوش میں چلے جائیں اور 5 بجے اٹھنے والے کلب میں شامل ہو جائیں۔
یعنی ایسے لوگوں میں آ جائیں جنہوں نے تہیا کیا ہوتا، ان کے ہاں چونکہ فجر کا کنسیپٹ اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے جن دنوں کے اندر سورج طلوع ہو رہا ہوگا ان دنوں میں تو 5 بجے ہم نہیں کہہ سکیں گے، 5 بجے سے ذرا پہلے اٹھنا پڑے گا، لیکن ان کے ہاں ایک جنرل سی بات ہے کہ جی 10 بجے تک آپ نیند کی آغوش میں جا چکے ہوں اور صبح 5 بجے اٹھ جائیں، 7 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھیں، تو یہ 5 AM کلب کہتے ہیں، بے شمار قسم کے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اچھا، نیند کے حوالے سے بھی کوئی 4 یا 5 لیکچر میں اندازاً بتا رہا ہوں، ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر میرے اپنے لیکچر ہیلتھی لائف سٹائل سیریز کے تحت 5-5 منٹ کے لیکچر موجود ہیں جن میں نیند کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں، کب سونا چاہیے، کب نہیں سونا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، نیند نہ آ رہی ہو تو پھر بندہ کیا کرے، کس وجہ سے نیند میں کمی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی امپورٹنٹ ٹپس آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ان لیکچروں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی وہ ٹوٹل 3 اصول جو انٹرنیشنل لاز آف نیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کوئی پرسن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے یہ نہیں ہے، کچھ پلس مائنس تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان کے لیے نیند کی کسی اور مقدار کی ضرورت ہے، بوڑھے کے لیے اور ہے، بچے کے لیے اور ہے، اس طرح کا پلس مائنس تو ہو سکتا ہے، مگر یہ تینوں اصول اتنے یونیورسل ہیں کہ ان میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول کوئی جگہ تو جگہ، پلیس ٹو پلیس ویری کریں گے یا پرسن ٹو پرسن ویری کریں گے یا زمانوں کے حساب سے ویری کریں گے۔ انٹرنیشنل لاز ہیں، سمجھ لیں، اصول ہیں، پرنسپل ہیں، جو تینوں اصول قرآن کی 3 آیتوں نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔